لوحنا الدم تاخندا واستولوا الأغلي نندا أين أيلا هيسئتم إن أيلو مودي جدا وتكايا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان دین ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشیں باعزت باعفت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. بعدہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہوں. خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ. معزز سامعین، آزادی یہ انسان کا فطری حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا، ہر کسی کی غلامی سے آزاد پیدا کیا، کسی کے ظلم و ستم سے آزاد پیدا کیا. اور یہ آزادی ایسی ہے کہ انسان کو کوئی قید کر کے نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ یہ ایک فطری حق ہے. جس طریقے سے بولنا
یہ آپ کا فطری حق ہے، چلنا یہ آپ کا فطری حق ہے، دیکھنا سننا یہ ہمارا اور آپ کا فطری حق ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انسان کو آزاد پیدا کیا اور یہ آزادی انسان کا فطری حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا اور انسانوں کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ جب انسان کسی کی غلامی کرنے لگ جائے تو وہ جو عزت اللہ نے اسے دی تھی وہ عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو پیدا کیا تو کیسے؟ بڑے عزت کے ساتھ۔ اس دنیا میں بھیجا تو کیسے؟ بڑی عزت کے ساتھ بھیجا، اور یہ جو زندگی گزارنے کے لیے ہم نے انہیں شب و روز دیے، یہ زندگی دی، یہ نعمتیں دی، کیسے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ اور جب اللہ نے عزت سے نواز دیا، پھر اگر انسان کسی کی غلامی میں آ جائے تو یہ عزت کی تذلیل ہو جائے گی۔ اللہ نے جو عزت سے انسان کو نوازا ہے اس عزت کی تذلیل ہو جائے گی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے، انہوں نے کہا تھا لوگوں تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ انسانوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا۔ معلوم کیا ہوا؟ انسان اس دنیا میں آتے ہی ہر کسی کی غلامی سے آزاد ہے، ہر کسی کے ظلم و ستم سے آزاد ہے، ہر کسی کے جبر سے آزاد ہے، کوئی بھی انسان کو قید نہیں کر سکتا۔ آج ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اس مہینے میں بھی ایک آزادی ہمیں اور آپ کو ملی تھی۔ یہ آزادی کون سی آزادی تھی؟ فرنگیوں سے ہمیں اور آپ کو آزادی ملی تھی، برطانوی حکومت سے ہمیں اور آپ کو آزادی ملی تھی۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا وقت تھا جب انگریزوں کی غلامی میں آ گیا تھا، انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ انگریز ہم پر قابض ہو گئے تھے۔ ذرا پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ بات ہے 16ویں صدی کے اوائل کی۔ 16ویں صدی میں مغل سلطنت کے بادشاہ جہانگیر کی اس وقت بادشاہت چل رہی تھی۔ جہانگیر کے دور میں برطانوی حکومت سے انگریز تاجر ہندوستان میں داخل ہوئے اور تجارت کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ بڑے غور سے سمجھیے اس تاریخ کو۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ 15 اگست آتا ہے، آزادی کی تاریخ آتی ہے، اس میں ہوا کیا تھا؟ آزادی تو ملی تھی، ہوا کیا تھا؟ اس چیز سے بہت سارے عوام نابلد ہیں، ناواقف ہیں۔ جاننا بہت ضروری ہے، ہمیں اپنی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے، ہندوستان کی تاریخ جاننا ضروری ہے۔ آج ویسے ہی ہم پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ تم ہندوستانی نہیں ہو، تمہارے اندر ہندوستان کی محبت نہیں ہے، تم وطن کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھتے ہو۔ یہ طرح طرح کے الزامات آج ہم پر لگتے ہیں، لہٰذا اپنی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ 16ویں صدی کے اوائل میں جہانگیر کے دور میں برطانوی حکومت سے انگریزی تجارت دار ہندوستان میں داخل ہوئے، اور ہندوستان کا پس منظر دیکھ لیجئے۔ پس منظر کیسا تھا؟ ہندوستان اس وقت کیسی تھی؟ یہ ملک کیسا تھا؟ یہ ہندوستان کیسا تھا؟ اس وقت ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ سونے کی چڑیا، بڑی خوبصورت چیزیں یہاں پر رکھی ہوئی تھی، ہیرے جواہرات کی بھرمار تھی، اور ہندوستان ایک بڑا خوبصورت سا ملک تھا۔ جب وہ تجارت دار ہندوستان میں آئے، انہوں نے تجارت کرنا شروع کیا اور کافی دنوں تک تجارت کیا، لیکن ان کے ارادے بگڑنے لگ گئے۔ ان کی نگاہیں، ان کی آزاد نگاہوں نے ہندوستان کے خزانوں پر نظریں ٹکا لی، ان کی آزاد نگاہوں نے ہندوستان کی قیمتی اشیاء پر نظر ٹکا لی، اور انہوں نے تخیلاتی طور پر ہندوستان کو لوٹ لیا تھا۔ تخیلاتی طور پر انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا، عزم کر لیا تھا اور ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم ہندوستان کو لوٹ لیں گے۔ ہمیں داخلہ تو مل گیا ہندوستان میں، تجارت و کاروبار کے غرض سے ہم آ گئے ہیں، لہٰذا اب دھیرے دھیرے ہم اپنے پنجے استبداد کو یہاں مضبوط کریں گے اور یہاں کے باشندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے۔ اورنگزیب کے زمانے میں وقت گزرتا گیا، اورنگزیب کا زمانہ آیا، اورنگزیب نے ان کے عزائم کو بھانپ لیا،
ان کے ارادوں کو بھاپ لیا کہ یہ برطانوی تجارت دار، یہ انگریزی تاجر ہندوستان پر قابض ہونا چاہتے ہیں، یہاں کی قیمتی اشیاؤں پر ان کی نظریں ٹک گئی ہیں، لہٰذا اورنگزیب نے انہیں باہر نکالا اور ملک میں انگریزوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی انگریز ملک میں تجارت کے غرض سے نہیں آ سکتا۔ جب پابندی لگ گئی، بڑی منتوں کے بعد، بڑی سماجتوں کے بعد اور بڑے ریکویسٹ کے بعد دوبارہ اجازت دی گئی، اور اس بار باقاعدہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم صرف تجارت کریں گے۔ چلے بھائی، معاہدہ ہو گیا، اب پھر سے وہ ہندوستان آنے لگ گئے، اور اس بار جب انہیں ہندوستان میں داخلہ ملا تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی طاقت کو مستحکم بنانے کے لیے، اپنی طاقت کو اور مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے کمپنیاں کھولیں، فیکٹری کھولیں اور اپنے قدم کو یہاں پر جمانے کی کوشش کی۔ کلکتہ کے اندر ایسٹ انڈیا کے نام سے ایک بڑی کمپنی کھولی، ایسٹ انڈیا کے نام سے وہ کمپنی کھولی، اور انگریز کب تجارت سے سیاست میں آ گئے اور کب سیاست سے اقتدار میں آ گئے کسی کو بھنک بھی نہیں لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک ہندوستان میں غلامی کی فضا پھیل گئی، غلامی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، ہر کسی کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، ہر کسی پر انہوں نے ظلم و جبر کا مظاہرہ پیش کرنا شروع کر دیا، اور ہر کسی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور اپنے غلامی میں انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک غلامی کی لہر دوڑ گئی۔ ملک ہندوستان جو آزاد تھا، ہمیشہ سے آزاد تھا، لیکن آج ایسی نوبت آ گئی کہ انگریز قابض آ گئے، اور انگریزوں نے یہاں کے باشندوں کو، ملک ہندوستان کے ہر ایک فرد کو اپنا غلام بنا لیا۔ یہ غلامی صحیح نہیں جا رہی تھی، یہاں کے باشندوں سے یہ غلامی صحیح نہیں جا رہی تھی، کوئی ڈر رہے ہیں، کوئی سہم رہے ہیں، لیکن یاد کیجئے جنگ آزادی کی جتنی بھی تحریکیں شروع ہوئیں ان میں مسلمانوں کا نام سر فہرست ملتا ہے۔ جب غلامی کی فضا قائم ہوئی تو سب سے پہلے 17ویں صدی میں مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اٹھے اور لوگوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونکی۔ تصور کیجئے کون اٹھتا ہے سب سے پہلے؟ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دہلی کا رہنے والا باشندہ اٹھتا ہے، مولانا ہے، لوگوں میں جہاد فی سبیل اللہ کی روح پھونکتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے، لوگوں یہ غلامی تمہارے حق میں نہیں ہے، لوگوں یہ غلامی تمہارے اللہ تبارک و تعالی نے جب تمہیں آزاد بنایا تم کسی کی غلامی کیوں کرو گے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے تعلق سے لوگوں کو اکسایا، لوگوں کے دلوں میں جذبہ پیدا کیا کہ یہ غلامی ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ غلامی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لہٰذا تم جہاد کرو۔ جب مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ جہاد کا لفظ استعمال کیا، آج اسی لفظ پر لوگ لڑ جاتے ہیں نا کہ مسلمان جہادی ہے، مسلمان جہاد کرتے، اس ایک لفظ کی بنیاد پر مسلمانوں کے اندر ہی نہیں بلکہ کیا ہندو، کیا سکھ، کیا عیسائی، سبوں نے اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کیا اور تحریکیں شروع ہوئی۔ مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے بعد مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ اب ہمیں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہمیں اب انگریزوں کے خلاف لڑنا ہے، اور بہت ساری تحریکیں چلی، بہت سارے مسلمانوں نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا۔ بالآخر مغل بادشاہ، آخری مغل بادشاہ 17ویں صدی کے آخر میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں اور اسی کی قیادت میں، بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جنگ آزادی کا پہلا معرکہ پیش آیا، لیکن اس وقت کامیابی نہیں ملی، بہت سارے مسلمان مارے گئے، بہت سارے ماؤں کے بچے یتیم ہوئے، بہت سارے بچے اس وقت اپنے باپ کو کھویا، بہت ساری بہنوں نے اپنا محافظ کھویا، بہت ساری ماؤں نے آنسوؤں سے اپنے آنچلوں کو بھگویا، بہت سارے لوگوں نے اپنے قریبی کو کھویا، اور سبوں نے اپنی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وقت بڑھتا گیا، حالات بدلتے گئے، اور آگے بڑھتے جائیے، ملک میں ایسے بھی حالات پیدا ہوئے کہ لوگ جب ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیے، پھانسی کے پھندوں پر لوگوں کو لٹکانا شروع کر دیا گیا، اور آج
جب مسلمانوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آج جب جنگ آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے تو مسلمانوں کی تاریخ کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں کہ مسلمانوں کی اس میں تاریخ نہیں ہے۔ بھئی ہم نے تو کبھی کسی غیر مسلم کا نام نہیں مٹایا، ہم نے تو کبھی سکھ کا نام نہیں مٹایا، ہم نے کبھی کسی عیسائی کا نام نہیں مٹایا، ہم نے تو کبھی اس سے انکار بھی نہیں کیا کہ نہیں ہندو جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا کہ سکھ جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے، ہم نے کبھی یہ انکار نہیں کیا کہ عیسائی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے۔ پھر آج لوگ جب جنگ آزادی کا تذکرہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کا نام کیوں مٹانے لگتے ہیں؟ مسلمانوں کا نام کیوں مٹانے لگتے ہیں؟ یاد کیجئے اشفاق اللہ خان کو، جنہوں نے پھانسی کے پھندے کو چوم لیا اور پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، اس ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یاد کیجئے علماء صادق پور پٹنہ، کون ہے یہ علماء صادق پور پٹنہ؟ جن کے گھروں پر عید کے دن بلڈوزر چلائے گئے، وہی علماء صادق پور پٹنہ کی قربانیاں ہیں۔ جنگ آزادی کا تذکرہ ہو اور مولانا ابوالکلام آزاد کا نام نہ لیا جائے، جنگ آزادی ادھوری رہ جائے گی، جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی۔ کون ہے مولانا ابوالکلام آزاد؟ جنہوں نے جنگ آزادی کے اس معرکے میں شامل ہوئے، 15 سالوں تک انہیں جیل میں رہنا پڑا، اپنے قیمتی 15 سال انہوں نے جیل میں گزار دیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام آج مٹایا جاتا ہے۔ کون ہے وہ کشمیر سے کنیا کماری تک 27,000 مسلمانوں کے لٹکتے ہوئے وہ جسم آج بھی گواہی دیتے ہیں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک جو روڈ ہے اس میں ہر ایک درخت پر مسلمانوں کو لٹکایا گیا، پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا۔ کیوں؟ تاکہ لوگ ڈر جائے۔ پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا گیا اور برطانوی حکومت نے، برٹش نے، انگریزوں نے یہ سوچا کہ یہ پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر کے لوگ لٹک جائیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ ملک میں مسلمان بھی رہتے ہیں، ملک میں مومن بھی رہتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اللہ کے سوا کسی کا بھی ڈر اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ وہ مسلمان کب پیچھے ہٹنے والے تھے؟ علماء صادق پور آئے، علماء صادق پور کی قربانیاں دیکھے اور مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیاں دیکھیے۔ اسی طریقے سے ہر کسی نے بلا کسی مذہبی تفریق، ہندو نے، سکھ نے، عیسائی نے، مسلمانوں نے، ہر کسی نے اس جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور جتنے قسم کے لوگ موجود تھے، جتنے طبقے کے لوگ موجود تھے، جتنے جماعت کے لوگ موجود تھے، ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا۔ شاعروں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، خطیبوں نے اپنی خطابت کے ذریعے سے، علماء نے اپنے علم کے ذریعے سے، ادیبوں نے اپنے ادب کے ذریعے سے، صحافیوں نے اپنی صحافت کے ذریعے سے، اور دانشوروں نے اپنے دانش مندی کے ذریعے سے اس ملک میں جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ اور یاد کیجئے جنگ آزادی میں شاعروں کا بڑا کردار رہا، شاعروں کا بڑا کردار رہا۔ علامہ اقبال نے بھی اسی ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اور مسلمانوں کو اکسانے کے لیے، ان کے اندر آزادی کی امنگ پیدا کرنے کے لیے شعر کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندو سے تھا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گل سے تھا ہمارا۔ یہ شاعری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لوگ پڑھا کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب جنگ میں اترتے، شعر پڑھ کر کے کبھی کبھار اترتے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں کون ہوں؟ میں جھوٹا نبی نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ وہی چیز کو شاعروں نے اپنایا اور اپنی اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں میں جنگ آزادی کی ایک امنگ دوڑائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں بسم العظیم آبادی، بہت بڑا شاعر گزرا جنگ آزادی میں لوگوں کو ابھارنے کے لیے، اس نے بھی بڑی بہترین شاعری کہی، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ یہ شعر سنتے جاتے، یہ شعر پڑھتے جاتے، اور مسلمانوں کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں ایک ولولہ اٹھتا جاتا، ایک امنگ پیدا ہوتی جاتی، جنگ آزادی کی امنگ دوڑتی جاتی، اور مسلمان باہمت ہو جاتے، مسلمان طاقتور ہو جاتے، ذہنی اور دماغی اعتبار سے مسلمان تیار ہو جاتے تھے۔ جو بھی ان کی شکست کی چانسز نظر آتے تھے وہ سارے ختم ہو جایا کرتے تھے، اور ان شاعری کو سن کر کے وہ اپنے اندر جوش اور ولولہ پیدا کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اشفاق اللہ خان کو یاد کیجئے، جب فیض آباد میں انہیں پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے لگا، اشفاق اللہ خان نے بڑا تاریخی شعر کہا تھا، کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ مسلمانوں سے وطن پرستی کا ثبوت مانگتے ہیں کہ تم وطن پرست ہو، ثبوت دو۔ کیا ثبوت دے ہم؟
اشفاق اللہ خان پھانسی کے پھندے کو چومتے وقت کہتا ہے کچھ آرزو نہیں ہے، بس آرزو تو یہ ہے رکھ دے کوئی کفن میں، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ کہتے ہیں کہ مٹی، یہ جو میرے ہندوستان کی مٹی ہے، جب میں مر جاؤں تو میرے کفن میں ذرا سی مٹی لا کر کے رکھ دینا۔ یہ دیش سے محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج ہمیں سوال کیا جاتا ہے، نوجوانوں تم سے کہتا ہوں، آج جب تم سے سوال کیا جائے، آج جب تم سے کوئی محبتیں جو ہے اپنے دل میں ہندوستان کی محبت ہے یا نہیں ہے دکھانے کو کہا جائے، انہیں اعظم خان کی وہ بات یاد دلاؤ، اعظم خان کے وہ جملے دہراؤ ان کے سامنے کہ جب 1947 میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا، جب ہندوستان کا بٹوارا ہوا، ہمیں حق تھا پاکستان جانے کا، تمہیں نہیں تھا۔ ہمیں حق تھا پاکستان جانے کا، تمہارے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ ہم چاہتے تو ہم مسلمان تھے، ہم جا سکتے تھے، لیکن نہیں، ہم نے یہ طے کیا، ہمارے اجداد نے یہ طے کیا کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں ہمارے اجداد کی قبریں ہیں، اس ملک میں ہماری نشانیاں ہیں، تاج محل ہے، لال قلعہ ہے، جامع مسجد ہے دلی کی، اور بھی بہت ساری نشانیاں ہیں ہندوستان میں ہمارے مسلمانوں کی۔ ہم اس دیش کو کیوں چھوڑیں؟ ہم اس ملک کو کیوں چھوڑیں؟ اور یاد رکھیں، ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا تھا، اس ملک میں رہنے کے لیے ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، ہم نے خود اپنی پسند سے اس ملک میں رہنا پسند کیا۔ ہمارے اجداد نے طے کیا کہ ہم اسی ملک میں رہیں گے، اور آج لوگ ہم سے ہی سوال کرتے ہیں کہ تم دکھاؤ محبت ہے کہ نہیں تمہیں دل میں، یہ ترانہ پڑھو، وہ ترانہ پڑھو تو سارے جہاں سے اچھا پڑھو۔ آج لوگ ایسے ایسے سوالات اور ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ جن کے اعتراضات اور جن کے سوالات بالکل بے جا ہیں۔ ارے بھائی، وطن کی محبت تو انبیاء کی سنت ہوا کرتی تھی، وطن کی محبت انبیاء کی سنت ہے۔ یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ شہر میں داخل ہوتے ہیں، جب مکہ شہر میں داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ، اے میرے پروردگار، جس شہر میں میں ہوں، جس وطن میں میں ہوں، رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اس شہر کو، اس ملک کو تو امن والا بنا دے، سلامتی والا بنا دے۔ آپ ذرا تصور کریں، کوئی آدمی جہاں پر رہتا ہے اور جس جگہ پر وہ رہنا پسند کرتا ہے، جہاں کے امن اور خوشگوار ماحول کے لیے وہ اللہ سے دعائیں کرتا ہے، کیا یہ وطن کی محبت نہیں ہے؟ کیا یہ اپنے ملک سے محبت کی دلیل نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، اس مکہ کو، اس وطن کو تو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے، خوشگوار ماحول پیدا کر دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے جانے لگے، جب مکہ کی سرحد سے گزرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف جاتے ہوئے مکہ کو پیچھے مڑ کر کے دیکھا اور کہا تھا، اے مکہ، اگر تیرے باشندے مجھے تجھ سے نہ نکالتے تو اللہ کی قسم میں کبھی بھی تجھ سے باہر نہیں جاتا، میں تجھے چھوڑ کر کے نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، بتائیے کیا یہ محبت جو ہے وطن کی محبت کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ انبیاء نے ہمیں سکھایا کہ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں وہاں سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں محبت نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کیسے کیسے تڑپ کر کے علماء نے دعا کی، آزادی کے لیے بھی کیسے کیسے تڑپ کر کے دعا کی۔ معلوم ہے آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے جنگ بدر کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، یاد ہے جنگ بدر کے لیے اللہ نے کیسے دعا کی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صبح جنگ ہونے والی ہے، کافروں کا ایک جم غفیر ہے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، اللہ کے رسول سجدے میں گر جاتے ہیں، کبھی سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں، کبھی بازوؤں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آپ کے کندھے سے چادر مبارک گر جاتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہیں، اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں، صحابہ اپنے اپنے خیموں میں ہیں، کوئی صحابی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی صحابی دعا کر رہا ہے، کوئی صحابی سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاتے، اے اللہ، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض، اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت
کل میدان بدر میں ہار جاتی ہے، شکست کھا جاتی ہے، اے اللہ لم تعبد فی الارض، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے جملے استعمال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ اگر یہ جو چھوٹی سی جماعت 313 پر مشتمل یہ جو جماعت ہے، اللہ اگر کل صبح بدر کے میدان میں یہ جماعت ہار جائے، شکست انہیں آ جائے، اے اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہ رہے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول حسبک حسبک، بس کیجئے اللہ کے رسول، بہت بڑے جملے آپ ادا کر رہے ہیں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور اعلان کیا کہ اے نبی آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کو شکست نہیں ملنے والی ہے۔ یہی دعا مولانا حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے سرزمین ہند میں آزادی کے لیے کی تھی، اور کیسی دعا کی تھی؟ جناب محمد الرسول اللہ کی وہ دعا اپنے ذہن میں رکھیے۔ مولانا حسین بٹالوی رحمہ اللہ دستے جو ہے آسمان میں اٹھاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ اگر یہ ہندوستان کے علماء کی جماعت ختم ہو گئی تو اللہ تیرے توحید کا پرچار کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اے اللہ یہ جو علماء کی جماعت ہے، اللہ یہ مسلمانوں کے رہبر ہیں، اللہ یہ مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ مولانا حسین بٹالوی کے وہ جملے یاد کیجئے، کہتے اللہ جب تک علماء اس دنیا میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، اللہ اگر یہ علماء ختم ہو گئے ہندوستان سے، جنگ آزادی کی جنگ میں اگر یہ شہید ہو گئے، اے اللہ ہندوستان کی سرزمین میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ وہی جملے دہراتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علماء کی دعاؤں کو قبول کیا، ہمارے علماء کی دعاؤں کو قبول کیا، اور مسلمانوں کی اور سارے لوگوں کی جو ہے محنتوں کو، کاوشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائگاں جانے نہیں دیا۔ تو یہ مختصر سی ایک تاریخ تھی جنگ آزادی کی، اور اس میں مسلمانوں کا کتنا کردار ہے اس کو بھی ہم نے جانا۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ ملک آزاد ہو گیا، جب یہ دیش آزاد ہو گیا، تب ہماری ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے؟ ہر ایک فرد پر، خاص کر کے مسلمانوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جنگ آزادی کے بعد وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی چیز کہ لوگوں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، ڈرو مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اگر ڈرنا سکھایا تو صرف اور صرف اپنی ذات سے سکھایا۔ مسلمان مومن کبھی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھو، ظلم کو سہنا اور جبر کو سہنا یہ بھی ظلم ہے۔ انسان ظلم سہتا جائے، جبر سہتا جائے اور صرف یہ کہے کہ میں مظلوم ہوں، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ نے ہمیں نہیں سکھایا۔ ہم ڈر جاتے اگر ہمارا نبی کمزور ہوتا، ہم ڈر جاتے اگر ہمارے نبی نے ہمیں ڈرنا سکھایا ہوتا۔ لیکن یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ نے کبھی ڈرنا نہیں سکھایا۔ آپ خود جنگ کے میدان میں اتر کر کے دشمنوں کو للکارتے۔ آپ ہمارے نبی ایسے تھے جو زرہ باندھنے والے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے جو تلوار اٹھانے والے تھے، اور ہم ان کے امتی ہیں۔ ہم کیوں کسی سے ڈریں؟ یہ ملک آزاد ہو گیا، اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ ہماری اتنی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنے اوپر آنے والے اعتراضات کا ازالہ کریں، آنے والے ظلم و تشدد کا سامنا کریں، اور آنے والی مخالفتوں کا سامنا کریں۔ یہ پہلی اور بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ مسلمانوں اپنے خلاف ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو آواز اٹھاؤ، آواز اٹھاؤ، اور اس آواز کے لیے، اس تحریک کے لیے اور اس انقلاب کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو غمگین نہ ہونا، غمگین نہ ہونا۔ کیوں؟ آج ہمارے دین پر، ہماری شریعت پر لوگ باتیں کرتے ہیں۔ ہم ہندوستانی تو ضرور ہیں، ہمیں آزادی تو ضرور مل گئی، لیکن آزاد ہونے کے باوجود بھی آج مسلمانوں کی شریعت پر، مسلمانوں کے ہر ایک عمل پر، مسلمانوں کے ہر ایک احکام پر آج لوگ اعتراض کرتے ہیں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ اور ایسے اعتراضات کا جواب اگر ہم نہ دیں تو پھر یہ ہماری کوتاہی ہوگی، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال بھی کرے گا۔ تو پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اس آواز اٹھانے کے چکر میں اگر انسان چلا جاتا ہے، انسان مر بھی جائے تو بھی غم نہیں کرنا چاہیے انسان کو۔ کیوں؟ یہ اللہ کا راستہ، شریعت کی دفاع، اسلام کی سربلندی، اور اسی طریقے سے اسلام کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے ہم اور آپ یہ دفاع کریں گے، آواز اٹھائیں گے۔ پھر اگر اسی راستے میں ہم اور آپ شہید بھی ہو گئے، اگر ہماری شریعت پر کوئی آنچ آتی ہے، یہ ملک آزاد ہے،
اور ملک آزاد ہونے کے باوجود بھی کوئی شریعت پر انگلی اٹھاتا ہے، ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اسی طریقے سے دوسری اور بہت بڑی ذمہ داری خاص کر کے مسلمانوں پر یہ عائد ہوتی ہے کہ مسلمانوں اپنے اندر سے اختلافات کو ختم کرو۔ ہم آزاد تو ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی ہم ابھی بھی یہ مذہبی غلامی میں، یہ فرقہ پرستی کی غلامی میں ابھی بھی قید ہیں۔ ہمیں آزاد ہونا باقی ہے، یہ فرقہ پرستی سے آزاد ہونا باقی ہے، یہ مسلک پرستی سے آزاد ہونا باقی ہے۔ ابھی بھی جو ہے مذہبی غلامی میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، یہ فرقہ پرستی کا غلامی کا طوق اپنے گلے میں لٹکا کر کے ہم چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اسے ختم کرنا ہوگا، سب سے پہلے اس اختلاف کو ختم کرنا ہوگا، اس انتشار کو ختم کرنا ہوگا۔ آج ہماری اور آپ کی آپسی دشمنی نے غیروں کو اتنا موقع دے دیا کہ وہ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں، ورنہ کس کو مجال، ورنہ کس کے اندر اتنی مجال کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو للکارے۔ اللہ کے رسول بدر کے میدان میں صرف 313 لے کر کے گئے تھے، لیکن متفق تھے، متفق تھے، لہذا ہزاروں کی تعداد نے بھی 313 کی جماعت سے لڑ کر کے جو ہے شکست کھا لی، 313 کی جماعت فتح یاب ہو گئی۔ آج وہ اتحاد ہونا چاہیے، بھلے ہی تعداد کم ہو، بھلے ہی گنتی میں ہم اور آپ کم ہوں، لیکن ہمارے اور آپ کے اندر اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی نا اتفاقی، ہماری اور آپ کی انتشار، اور ہمارا آپ کا یہ آپس میں مسلک فرقہ اور یہ مذہب کھیلنا لوگوں کو موقع دیتا ہے۔ لوگ ہم پر اسی جگہ پر ہم اور آپ پر جو ہے انگلیاں اٹھاتے، ہمارے اوپر انگلیاں اٹھاتے۔ ایسے موقع ہم اور آپ کیوں دیں جس سے غیر ہم پر انگلیاں اٹھائے؟ لہٰذا یہ ساری چیزیں ختم کرنا ہوگا۔ ہم اور آپ ایک قرآن کے ماننے والے، ایک حدیث کو ماننے والے، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک نبی کے امتی، ایک اسلام کے امتی۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہمارا اللہ دوسرا ہے، کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہمارا نبی دوسرا ہے، کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہمارا قرآن دوسرا ہے، کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہمارے لیے الگ جنت ہے، کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہمارے لیے الگ سے حساب و کتاب ہوگا۔ نہیں، یہاں پر اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، تبلیغی جماعت کے بھی ہیں، مجھے معلوم ہے ہر مسلک کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہم دوسرے اللہ کو مانتے ہیں، کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہم دوسرے نبی کو مانتے ہیں، کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہماری کتاب دوسری ہے، کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہماری شریعت دوسری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم فقہی مسائل میں مختلف ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم مسائل میں ایک دوسرے سے جدا ہیں، لیکن ہمارا جو بنیاد ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا نبی ہے، جو ہماری کتاب ہے، جو ہماری شریعت ہے، وہ تو سب کے لیے یکساں ہے، وہ تو سب کے لیے برابر ہے۔ پھر کس بات کا اختلاف، پھر کس بات کا انتشار؟ لہٰذا اسی اختلاف کو اور اسی انتشار کو ہمیں اور آپ کو آج ختم کرنا ہوگا۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ دوسری بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تیسری ذمہ داری کہ آزادی کے بعد بھی انسان اگر ظلم و ستم کا شکار ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت پہلے وعدہ کیا ہے، بہت پہلے اللہ کا وہ وعدہ یاد کیجئے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے کہا لوگو ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی سربلند رہوگے، تمہارا اقتدار ہوگا، تمہاری حکومت ہوگی، تمہاری سرکار ہوگی، تمہارا غلبہ ہوگا، تمہاری طاقتیں ہوں گی، تم غالب رہوگے۔ ایک شرط لگائی اللہ نے، صرف ایک شرط، زیادہ نہیں، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم کامیاب رہوگے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے دل میں ایمان پیدا کر لو، تم اپنے دل میں ایمان پیدا کر لو، یہ ایمان نام کی چیز آج ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہو جائے، پھر دیکھیے کہ انسان کہاں پہنچتا ہے، انسان کی ترقی اور انسان کا عروج کہاں پہنچتا ہے، تب ہم اور آپ کو اندازہ ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے میں سچا ہوگا۔ ایک بار ہم ایمان تو لا کر کے دیکھیں۔ لیکن امت کا حال یہ ہے، آج مسلمانوں نے ناچنے گانے کو اپنا شعار بنا لیا، آج مسلمانوں نے میوزک اور قوالیوں کو اپنا شعار بنا لیا، آج مسلمانوں نے غیروں کی تہذیب کو اپنا لیا، اور سوچتے ہیں کہ نہیں، اس کے باوجود بھی ہم ایمان والے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں، ہماری کوکھ سے آج مسلمان ماؤں کی کوکھ سے بڑے بڑے بہادر پیدا ہوں گے۔ نہیں، معاف کیجئے گا، آج اگر مسلمان کی عورتوں کا یہ حال ہو کہ انہوں نے ناچنے گانے کو اپنا شعار بنا لیا، انہوں نے فیشن کو اپنا شعار بنا لیا،
تو ان کی کوکھ سے جنم لینے والا کوئی بہادر پیدا نہیں ہوگا. ان کی کوکھ سے کبھی صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہو سکتا. ان کی کوکھ سے کبھی محمد بن قاسم پیدا نہیں ہو سکتا. ان کی کوکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت کا ایک فرد بھی پیدا نہیں ہو سکتا. کیا کرنا ہوگا؟ ایمان سب سے پہلے ضروری ہے. آزادی مل گئی ہمیں، اس کے باوجود بھی کیوں ہم پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے، دوسرے قوم کے لوگ تمہیں مارنے کاٹنے کو اتر جائیں گے. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اور یہ کیسا دور، ہر چہار جانب مسلمانوں کا غلبہ. اللہ کے رسول جس وقت یہ حدیث سنا رہے ہیں، ہر چہار جانب مسلمانوں کا غلبہ. کبھی مسلمان روم کو فتح کر رہے ہیں، کبھی ایران کو فتح کر رہے ہیں، کبھی ملک شام کو فتح کر رہے ہیں. ایسی حالت میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، بڑے بڑے جنگجو صحابہ موجود ہیں. اللہ کے رسول کہتے لوگوں تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم پر دوسری قومیں ٹوٹ پڑیں گی، تمہیں ماریں گی کاٹیں گی. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے. صحابہ پریشان، اللہ کے رسول پھر کیا وجہ ہوگی؟ کیا وجہ ہوگی کہ آج ہم اتنے طاقتور ہیں اور ہم جیسے طاقتوروں کو لوگ آ کر کے ماریں گے، دوسرے قوم کے لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے دل میں وہن نام کی بیماری پیدا ہو جائے گی. پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ وہم کیا چیز ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی. آج سوال کیجئے، ایمان ختم ہے، ایمان ختم ہو گیا، دنیا کی محبت آ گئی، موت سے نفرت آ گئی. آج ہمارے اور آپ کے فیوچر پلاننگز بتاتے ہیں. آج مستقبل کے ہماری جو پلاننگز ہیں، 10 سال بعد ہم کیا کریں گے، 15 سال بعد ہم کیا کریں گے، 5 سال کے بعد ہم کیا کریں گے، یہ جو ایسے منصوبے ہیں، یہ منصوبے ہمیں بتاتے ہیں کہ آج ہمیں موت سے جو ہم اور آپ غافل ہو چکے ہیں. ورنہ اگر انسان موت کو یاد رکھے تو مستقبل کے لیے منصوبہ بندی نہیں کرتا، وہ فیوچر کے لیے وہ نہیں پلاننگ کرتا ہے کہ 10 سال بعد میں کیا کروں گا، 15 سال بعد کیا کروں گا. یہ آج ہمارے اور آپ کے اندر کی کمی ہے کہ آج ہم نے اور آپ نے اپنے دل سے موت کا خوف نکال دیا اور دنیا کی محبت پیدا کر لی. چوتھی اور آخری ذمہ داری ہماری اور آپ کے اندر یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اور آپ خالص مسلمان بن جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اور آپ خالص مسلمان بن جائے. کیوں؟ جب تک ہم اور آپ اپنی حالت کو خود نہیں بدلیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالت نہیں بدلے گا. صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے انسان کو آزادی دے گا. ہر چیز سے، ظلم و ستم سے، جبر و تشدد سے، قتل و غارت گیری سے، اور اسی طریقے سے ذلت و رسوائی سے، ہر چیز سے انسان کو آزادی مل جائے گی. لیکن شرط یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط لگائی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود بدل نہ لے. جب تک قوم خود بدلنا نہ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا. لمن شاء منکم ان یستقیم، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تبھی سیدھا راستہ دکھائے گا، تم میں سے اسی کو سیدھا راستہ دکھائے گا. لمن شاء منکم ان یستقیم، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا. لہٰذا اپنے حالات کو ہمیں اور آپ کو خود بدلنا ہوگا. جب تک ہم حالات بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ ہم تمہارے حالات کو نہیں بدلیں گے. جب تک تم بدلنا نہیں چاہو ہم تمہیں نہیں بدلیں گے. تو یہ چند بنیادی باتیں تھیں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. جنگ آزادی کے جو ہے اس موقع پر ہمیں اور آپ کو اپنے جو بھی ہمارے اکابر، جو بھی ہمارے اجداد جنہوں نے قربانیاں پیش کی، اپنی جانوں کا، اپنی مالوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے ان سے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے. اور مستقبل میں انہی قربانیوں سے ہمیں اور آپ کو سیکھ کر کے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کو کما حق ادا کرنا چاہیے. آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. اللہ ہمارے جو بھی نیک اعمال ہیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اللہ ہم اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم.